السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے نبی تھے اور اس دنیا فانی کے پہلے بشر تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کئی احسانات کیے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے یہ قصہ بنی نوع انسان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے کی اور کہاں سے لائی گئی تھی، اور ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ آئیے ہمارے چینل مسٹر یو سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کئی ہزار سال تک جنات زمین پر حکومت کرتے رہے۔ وہ سب زمین پر رہتے تھے اور زمین پر موجود ہر چیز یعنی نباتات و حیوانات سے فائدہ اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ ابلیس بھی انہی جنوں میں سے تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم و عبادت کے سبب مختلف ناموں سے پکارا۔ یہ بے انتہا عبادت کے سبب فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب جنوں نے زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا اور بے جا خون ریزی کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے نکال باہر کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا، لیکن شیطان جو کہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس لیے وہ ان سب سے بچ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراضاً نہیں پوچھی تھی، دراصل انہوں نے یہ پتہ لگایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جنات کی طرح زمین میں فتنہ و فساد کرے گی۔ اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا واحد طلبی کے لیے تھا۔ وہ تو انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کے بعد ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور اس کے ساتھ انہیں یہ خدشہ بھی لاحق ہوا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی واقع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نئی مخلوق پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال ان کے سوال کے 2 مقصد تھے۔ کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین پر جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے زمین پر بھیجا۔ وہ رنگا رنگ مٹی مثلاً سیاہ، سرخ اور سفید رنگ کی مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ زمینی مٹی کی اوپری تہہ کو ادیم کہتے ہیں۔ اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ اس رنگا رنگ مٹی کی بنا پر بنی نوع آدم کے رنگ و عادات میں تضاد ہے، کوئی نیک ہے تو کوئی بد، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا، کوئی سرخ ہے تو کوئی درمیانے رنگ کا۔ پھر اسی مٹی کا گارا تیار کیا گیا، اس میں مدت و خمیر اٹھتا رہا حتیٰ کہ سب اجزاء باہم پیوست ہو گئے۔ یہ عمل 40 ہوتا رہا، پھر اسے اسی طرح چھوڑے رکھا۔ پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور پتلے کو بھی چھوڑے رکھا۔ یہ پتلا سوکھی، کھنکتی یعنی بچتی ہوئی ٹھیکری جیسے مٹی کا تھا،
لیکن اسے دلکش اور حسینہ جمیل صورت عطا کی گئی۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو یقیناً میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ غور و فکر کی بات ہے کہ وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، وہ ابتدا ہی سے عداوت پر ڈٹ گیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ حدیث میں آتا ہے، جب ان میں روح پھونکی گئی، ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جیسے جیسے روح اندر داخل ہوتی گئی، وہ خاکی جو ٹھیکرے کی طرح گوشت پوست اور ہڈی میں بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہی زمین پر گر پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سربا سجود ہو جانا۔ بس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا، گھمنڈ کیا اور اپنے مقام سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔